دیکھیے جب بھی کہا جاتا ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی دینی طالب علم کے لیے کے اندر 4 رگیں ہونی چاہیے. دیکھیے بڑی اہم چیز ہے 4 رگیں. پہلی رگ ہے رگ جد و جہدی کہلاتی ہے. حافظہ کبھی کرنا ہے اور رگ جد و جہد یعنی خوب محنت. یہ اس وقت آپ کے سامنے آخر ملا قاسم خراسانی جو صاحب کفایت الاصول کہلاتے ہیں. کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ کفایہ نہ پڑے. یہ ان کا درس اس وقت ہو رہا ہے. اور اس طرح سے جد و جہد کرتے ہوئے ایک طویل عرصے تک جب انسان علم حاصل کر لیتا ہے تو رگ جد و جہدی اگر طالب علم کے اندر یہ نہیں کہ بابا 2 سال پڑھا 3 سال پڑھا 1.5 سال پڑھا اس کے بعد ناقص معلومات لے کے چلے گا اور معاشرے میں کام کرنا شروع کر دیا. تو خوب محنت کرنی ہے. جی ملا قاسم خراسانی صاحب کفایت الاصول. تو جد و جہد خوب کرنا ہے رگ جد و جہدی ہونی چاہیے. اور دیکھیے وہ پہلا زمانہ تھا. آج بھی اس طرح سے آج کل کے دور میں لوگ بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں اور پوری جد و جہد کر رہے ہیں. عمر اس کے اندر لگا رہے ہیں. دیکھیے خواتین خاص طور پر میں خطاب کروں گا ان خواتین سے جو غیر شادی شدہ. وہ اس موقع کو اور وقت کو بہت غنیمت سمجھیں. اگر اس موقع سے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. دیکھیے سورہ مریم میں جو 25ویں آیت ہے وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رَطْبًا جَنِيًّا. 25ویں آیت ہے سورہ مریم کی. اے مریم اس درخت کو ہلاؤ کھجور کے اور جو تمہیں تازہ خرمے ملے انہیں کھاؤ. جبھی جو زچہ ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ اس کو تازہ 9 کھجوریں کھلائی جائے. لیکن تفسیر اسنا شریعہ جو اس کے اندر جب یہ قرآن کی آیت سورہ مریم کی 25ویں آیت آئی جس میں حضرت مریم سے کہا گیا کہ اس درخت کو ہلاؤ کھجور کے اور تازہ کھجوریں جو ملے اس میں سے کھاؤ. تو تفسیر اسنا شریعہ میں یہ چیز ہے کہ حضرت مریم نے اس وقت پروردگار عالم سے ایک سوال کیا کہ پروردگارہ اس سے قبل تو جو مجھے غذا ملتی تھی وہ محراب عبادت میں خود حاضر ہو جاتی اور آج مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں درخت کو ہلا کر غذا استعمال کروں یعنی کچھ کام کروں اس کے لیے. تو پروردگار کی طرف سے جواب آیا کہ مریم تم اس وقت صاحب اولاد نہیں تھی. تمہاری تمام تر توجہ ہماری طرف تھی. ہم ہی تمہاری ساری خواہشات پورا کرتے تھے. آج تمہارا ایک بچہ ہے تمہارا دل اس کی طرف بھی متوجہ ہو گیا ہے اور جتنی مقدار میں بچے کی طرف دل متوجہ ہے اتنی ہماری طرف سے توجہ ہٹ گئی. لہٰذا درخت کو ہلا کر رزق لینا. یہ بات یاد رکھ لیجیے. اس موقع سے یہ جب شادی کی مصروفیات شروع ہو جاتی ہیں اور بعد میں کس طرح آپ کے دین کے اوپر ایک اگرچہ اس کے بعد بھی کوششیں کر کے آپ اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہوئے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس موقع جو گولڈن پیریڈ اس سے فائدہ کر نہیں اٹھا ہے اور بعد کے دنوں کا انتظار کیا تو یہ دن آپ کے پاس کبھی نہیں ہے. جب کہ آیت اللہ مستحدی تہرانی فرماتے ہیں کہ جہاز میں جب جہاز لینڈ کرنا چاہتا ہے رن وے پر تو اکثر کنٹرول ٹاور سے یہ چیز اعلان ہوتا ہے کہ پہلے کئی اور جہاز آپ سے پہلے فضا میں یا تو آپ چکر لگاتے رہے کسی اور ایئرپورٹ کی طرف چلے جائیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ مستحدی تہرانی یہی معاملہ نور خدا کا اور ملائکہ کے نزول کا بھی ہوتا ہے. اگر کسی کے دل کے رن وے پر حکم جاؤ شہرت کے جہاز چکر کاٹ رہے ہیں اور مقام و منصب کے تیارے اور مقبول ہونے کی خواہشات کے جو جہاز ہیں وہ اتر رہے ہوں تو اب یہ جگہ ملائکہ کے نزول کی نہیں رہی. اب اسے کہا جائے گا کہ واپس چلے جاؤ تو یہ پھر نور ملائکہ اور نور پروردگار یہ واپس چلا جائے اگر یہ سب چیزیں اس دل کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. جب بھی کہا جاتا ہے علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے اخلاقیات سے اپنے آپ کو مزین نہیں کیا اپنے روح کو اور اپنے کردار کو تو کیا ہوگا کہ جس وقت آپ آیت اللہ لوگوں سے خطاب کریں گے جس وقت آپ آیت اللہ بنیں گے تو آپ کا نفس آیت اللہ العظمیٰ بن چکے ہیں. اگر آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا علم اخلاقیات کو اپنے اندر حاصل نہیں کیا تو ایک تو چیز یہ ہو گئی کہ اس بات کو غنیمت سمجھیں اور رگ کے جد و جہدی سے کام لے کر خوب محنت کریں کیونکہ اگر یہ رگ آپ کے اندر سے ختم ہو گئی محنت کرنے کی تو پھر اب سب کچھ ختم ہو جائے گا. دوسری چیز ہر شخص کے اندر ایک رگ مقدسی ہونا چاہیے. رگ مقدسی تلاوت قرآن الخصوص آپ کو کرنا ہے. جب بھی پیغمبر اسلام کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حملۃ القرآن عرفاء اہل الجنہ یعنی جو حاملان قرآن یا جو حافظان قرآن ہے جنت کے عرفاء میں سے جتنی بھی دعائیں ہیں مستحبات ہیں اور روزے ہیں
اور جو مناجاتیں ہیں یہ ضرور آپ کرتی رہیں، خاص طور پہ تلاوت قرآن. جب نجف میں امام خمینی ضلع وطن تھے اور آنکھیں خراب ہو گئی تھی وہاں پر، ڈاکٹروں نے قرآن اور وفاتی تک پڑھنے سے منع کر دیا. وفاتی اور قرآن پڑھنے سے منع کرتے تو امام خمینی نے یہ جملہ کہا تھا کہ میری ناکوں کا فائدہ کیا ہے اگر یہ قرآن اور وفاتی نہ پڑھ سکے. تو بہرحال جب اس کے بعد پھر بہرحال آنکھیں ٹھیک ہوئی، انقلاب آیا، انقلاب کے بعد اپنے وطن جو ہے وہ واپس آئے ہیں، تو مرجعیت کی ذمہ داریاں الگ تھیں اور استفتاءات کے جوابات دیا کرتے تھے اور رہبری حکومت کی جو ہے وہ الگ کیا کرتے تھے. مسئولین حکومت جو تھے ان کی جو مسئول تھے ان سے میٹنگز ہوتی تھیں، مختلف ممالک سے جو وفود آتے تھے ان سے ملاقاتیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان تمام تر مصروفیات کے باوجود ایک مستحب پہ قضا نہیں کرتے. اور روزانہ تلاوت قرآن کے حوالے سے ایک چیز ملتی کہ روزانہ 3 سے 5 الگ الگ اوقات میں الگ سے تلاوت قرآن کیا کرتے ہیں، اور رمضان میں تو 3 قرآن کم سے کم ختم کیا کرتے تھے تلاوت قرآن. اول وقت نماز ادھر شروع ہوتی تھی، ادھر ساری میٹنگ ختم کر دیتے. تو علماء بھی کہتے ہیں ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ یہ جو رگ مقدسی یہ اپنے اندر پیدا کرے اور کم سے کم روزانہ زیارت جامع صغیر تو ضرور پڑھے. زیارت جامع صغیر، امام خمینی زیارت جامع کبیر پڑھتے تھے اور 100 لام اور 100 سلام بھی پڑھا کرتے تھے. لیکن علماء کہتے ہیں جو محنتی طالب علم ہوں اور درس و تدریس اور علم حاصل کر رہے ہیں بہت زیادہ لگے ہوں، ان کو فقط جامع صغیر پڑھنے پر اکتفا کرنا چاہیے. ہاں البتہ جن کو کتابیں نہیں پڑھنا ہے اور صرف رٹی رٹائی مجلس سے پڑھنی ہے تو جامع کبیر جو ہے زیارت جامع کبیر کم سے کم 10 مرتبہ دن میں روزانہ پڑھے. جب کتابیں نہیں پڑھنی تو زیارت ہی پڑھنی. تو بہرحال میں اس لحاظ سے کہوں کہ آپ کثرت مطالعہ اور یہ تلاوت قرآن. اچھا دیکھیے بہت سارے طالب علم ایسے ہیں کہ جو رگ جدوجہدی تو رکھتے ہیں لیکن رگ مقدسی نہیں رکھتے. ایسے افراد جو ہو سکتا ہے قابل حافظہ بھی نہیں ہوتے، یا یہ مثلا اگر محنتی ہوں لیکن رگ مقدسی نہ رکھتے، یہ بھی علم میں آگے نہیں بڑھ سکتے. ان کی علم میں کبھی نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی. ان کی نصیحتوں میں کوئی اثر ہوتا نہیں. ظاہر ہے نہ یہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، نہ مثلا یہ نماز شب پڑھتے ہیں، نہ یہ مناجات کرتے ہیں، نہ کوئی زیارت پڑھتے ہیں، لیکن ہاں ویسے پڑھائی کے اندر تیز ہوتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں ان کی نصیحتوں میں بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، نورانیت نہیں ہوتی. ان کی تقاریر اور مجالس پہ بالکل ان کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا. اور یہ ٹی وی پر آنے والے ان چرب زبان سیاستدانوں کی طرح سے ہو جاتے ہیں کہ جو اپنی زبان دانی سے لوگوں کو خاموش تو کر دیتے ہیں لیکن ان کی باتیں دلوں میں اثر نہیں کرتی لوگوں کو، اس طرح کے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال تلاوت قرآن اس کی بڑی اہمیت ہے، تمام دعائیں اور زیارت. اور علماء دیکھیں کبھی بھی اس چیز سے دور نہیں رہے. جو آج اتنے بڑے طاقتی طاقتوں کو شکست دی ہے یہ آپ کے سامنے رگ مقدسی بھی رکھتے ہیں اپنے علم کے ساتھ ساتھ. حسن نصر اللہ یہ جوانی کی تصویر ہے، لیکن اس وقت بھی اسی طریقے سے عبادات کے اندر. اور آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری جنگ کس طرح سے اسرائیل کو شکست فاش دی اور کتنا اپنی اس ظاہری طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں کیا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھی اس کے مقابلے میں اسلحے والی، لیکن اپنی ایمانی طاقت سے اور دعائے جوشن صغیر کا جن کا پیغام آپ نے سنا تھا کہ وہ لوگ پڑھے، اس سے کس طرح سے اسرائیل کو بہرحال شکست ہوئی. ایک عالم خود یہ بیان کرتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے رہبر موسم ہر وقت آپ ان افراد کے جو جتنے بھی تصاویر دیکھیں گے ہاتھ خدا کی طرف اٹھے ہوئے دیکھیں گے، رگ مقدسی رکھتے ہیں اپنے اندر. یہ کبھی بھی ان چیزوں سے تمام تر مصروفیات کے باوجود بھی ان چیزوں سے کبھی غافل نہیں ہوتے کہ بھائی میں تو بہت مصروف ہوں، ظاہر ہے اتنی ذمہ داریاں حکومت کی میرے اوپر ہیں تو میں کسی اور طرف اپنی مصروفیت کو نکل جاؤں. ایک عالم فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں نے ایک عالم سے مرزا قومی کی جو کتاب ہے باقاعدہ قوانین الاصول، جو مرزا قومی ابھی جو آپ نے سنا تھا اس سے تھوڑی دیر پہلے جنہوں نے دعا کی تھی ان کی قبر ہے جو سامنے، تو کہا کہ ہم ان کی کتاب قوانین جو ان کی کتاب قبر کے اوپر ان کی کتاب کا نام بھی لکھا ہوا مرزا قومی. ایک عالم کے پاس گئے اور کہا کہ ہم آپ سے قوانین الاصول جو ہے مرزا قومی کی کتاب کا درس لینا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں جو ہوں نماز مغرب کے اول وقت میں پڑھا سکتا ہوں، جس وقت نماز مغرب کا اول وقت ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹائم نہیں ملتا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ عالم دین تھے کہ جو کہ رگ مقدس ہی نہیں رکھتے. تمام طالب علموں نے کہا اس وقت ہم آقا تقی انصاری کی نماز جماعت میں شریک ہوتے ہیں
ہم آپ کے درس میں کیسے ہیں کہ اور وقت دے دیجیے. کہا نہیں, میں وقت دوں گا تو پھر صرف نماز مغرب کا اول وقت نماز کو تم گھر پہ جا کر پڑھو, اور مجھ سے درس لینا تو ان ٹائمنگس میں ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصے بعد دیکھا کہ ان کے درس شروع ہوا, لیکن طالب علم آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے گئے, اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ طالب علم آنا بالکل بند ہو گیا, درس ہی معطل ہو کے رہ گیا. کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا لباس روحانیت امامہ اور ابا قبا بھی اتار دیا, پینٹ شرٹ پہننے لگے. اس کے بعد انہوں نے حوزہ علمیہ کو بھی چھوڑ دیا اور ایک کالج جوائن کر لیا, اور کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی داڑھی بھی مونڈ لی اور عام افراد کی طرف سے پڑھ لی. اتنے بڑے عالم تھے کہ قوانین اور اصول جو مشکل ترین کتاب ہے اس کو پڑھاتے تھے. رگے جدوجہدی تھی, رگے مقدسی نہیں تھی. ان چیزوں سے اپنے آپ کو انہوں نے طاقت نہیں پہنچائی اپنے ایمان کو, اور نتیجہ کیا ہوا کہ بالکل ایسی بے برکتی ان کے اندر چیز پیدا ہو گئی کہ پوری کی پوری ہر چیز ہی گویا ختم ہو گئی. تو بہرحال بہت سے دیکھیے طالب علم اچھا نہیں پڑھتے, بہت سے, اچھا میں اس کو الٹی بات بتاؤں, طالب علم بہت سے اچھا نہیں پڑھتے لیکن رگے مقدسی ان کے اندر ہوتی ہے. یعنی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز جماعت بھی پڑھ رہے ہیں اور زیارتیں بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ نہ ان کو تحقیق کا کوئی شوق ہوتا ہے, نہ کوئی مباحثے کا شوق ہوتا ہے, نہ کوئی مطالعے کا شوق ہوتا ہے, البتہ عبادتوں کے اندر لگے رہتے ہیں. تو ایسے افراد کیا بن جاتے ہیں, عالم تو نہیں بن پاتے, عابد بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, عابد کا جو ثواب ہے ان کو ملے گا, لیکن بہرحال وہ عالم اور عابد کا جو فرق ہے وہ بہرحال وہ ان کے اندر چیز نہیں آ پاتی. اور تیسری چیز, اچھا یہ بلکہ ایک اور بتا دوں کہ جن میں رگے مقدسی ہوتی ہے لیکن رگے جدوجہدی نہیں ہوتی. یہ مدرسے سے اگر فارغ بھی ہو جائیں تو اپنی کم علمی کی وجہ سے اور اپنی بے عملی کی روش کی وجہ سے یہ لوگ مدرسے کو بھی بدنام کرتے ہیں. تیسری رگ, ویسے 4 رگیں تو ٹائم اتنا زیادہ نکلا جا رہا ہے, بہرحال اب 1 گھنٹہ رہ گیا, دوسرے جو آئیں گے ان سے میں پہلے سے بات کر کے آ گیا تھا کہ بات اتنی طویل ہو جائے گی. اس کے بعد ہے رگے توسلی ہونی چاہیے. اس سے رگے توسل, امام سے توسل کرنا, آئمہ سے توسل کرنا, معصومین سے توسل کرنا, امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے توسل کرنا. رگے جدوجہدی, رگے مقدسی, اب تیسری رگ ہے رگے توسلی ہونی چاہیے. اور ہر چیز میں, چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی امام اور معصومین سے توسل کرنا. ایک عالم بیان فرماتے ہیں کہ میں اتنی چھوٹی چیزوں میں بھی توسل کرتا تھا کہ ایک دفعہ میں حمام گیا, وہاں میں نے اپنی عقیق کی انگوٹھی اتار کے رکھی, جب غسل سے فارغ ہو دیکھا انگوٹھی غائب ہے. کہا میں نے اسی وقت 1000 دفعہ درود پڑھ کے, 10 تسبیحاں پڑھ کے درود کی حضرت نرجس خاتون کو, امام زمانے کی والدہ کو ہدیہ کی. اچانک سے میں نے دیکھا پانی کے اوپر وہ تیرتی ہوئی اوپر آ گئی جو انگوٹھی. تو ہی سے صرف توسل, بلکہ بزرگ علماء کے قبور پہ جانا بھی علماء کے طریقہ کار ہے. آیت اللہ بروجردی کے متعلق جو ملتے ہیں کہ روزانہ صبح کو مرزا قومی کی قبر پہ جاتے تھے, جن کا اپنی حاجات طلب کرتے تھے پروردگار سے, ان کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے اور پھر واپس آتے تھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ رگے توسلی میں ایک چیز اور بھی شامل ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی آپ کہیں پہ بھی درس اپنا آغاز کریں تو خیر مدرسے کا ایک الگ ایک پیٹرن ہوتا ہے, لیکن جب عوامی درس آپ اسٹارٹ کریں تو وہاں پر مسائل اور فضائل کا بیان ضرور اپنے درس میں کریں. یہ رگے توسلی کا ایک حصہ ہے مسائل اور فضائل پڑھنا. یعنی ان میں یہ چیز اگر آپ نے نہیں رکھی تو آپ کے درس میں کوئی نور نہیں ہوگا. جب بھی کہا جاتا ہے کہ فضائل اور مسائل اہل بیت نمک ممبر, یہ ممبر کا نمک ہے, اس سے ممبر پہ جو چاشنی اور مزہ لوگوں کو آتا ہے وہ فضائل اور مسائل کے ذریعے آتا ہے. باقاعدہ عبد الحادی شیرازی, جن کا وہ بھی میں نے سنایا تھا کہ وہ زیارت پڑھا کرتے تھے نماز سے پہلے خشوع و خضوع کے لیے, وہ ہر ہفتے گھر میں اپنے تمام عورتوں اور بچوں کو جمع کرتے تھے اور مقاتل کی کتابیں کھول کر اس میں سے مسائل پڑھ کے سناتے تھے. اور ایک دفعہ شیخ جعفر علی کشف الغطا, انہوں نے ملتا ایک دفعہ کہ انہوں نے اپنی پوری تحقیق کے بعد اختلاف روایات کو ہٹا کر اور شہزادی کونین کی جو شہادت کی تاریخوں میں اختلاف ہے اس میں ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور ایک حتمی تاریخ کا تعین کر دیا. تحقیق مکمل ہو کہ شہزادی کی شہادت اس تاریخ کو واقع ہوئی. ان کے شیخ جعفر علی کشف الغطا کے جو فرزند تھے انہوں نے شہزادی کونین کو خواب پہ دیکھا. شہزادی کہنے لگی خواب میں آ کر اپنے باپ سے کہو کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ لوگ کئی دنوں کے بجائے فقط ایک دن مجھ پر گریا کریں.
اختلاف روایت کو ایسے ہی رہنے دو تاکہ لوگ کئی دنوں تک میری مظلومیت پہ گریا کریں. جو خود رگ توسلی میں یعنی گریا اور مصائب یہ تمام چیزیں یہ ضرور اس کے اندر جو ہے وہ شامل رکھنی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ آقائے نائنی تمام طالب علموں کے ساتھ مل کر خوب ماتم کیا کرتے اور یہی طریقہ کار آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کا بھی. اور یہی ہمیں اپنے دیگر علماء اور مراجع کا بھی نظر آتا ہے کہ اپنی اس رگ توسلی کو یہ گریہ ازاری کو ہمیشہ شیخ جواد تبریزی آیت اللہ وحید خراسانی اکثر لپٹ کے ایک دوسرے سے مصائب کے اوپر رویا بھی کرتے تھے. بلکہ اکثر علماء تو یہ کہتے تھے کہ یہ جو درس اکثر علماء مخصوص شہادت کے ایام میں درس کو معطل کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اصل میں جو یہ مجلس و ماتم ہے یہ درس اصلی ہیں اور یہ ذرابہ ذرابہ کی جو گردانی ہے یہ درس فرغنی ہے. یعنی کہتے تھے آج ہم نے کلاس کو تبدیل کر دیا. اور آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے تھے کہ صرف ہمارے حجرے میں صرف 2 افراد کی گنجائش ہوتی تھی, میں اور امام خمینی دونوں مل کر شہادت کے ایام میں خوب زوردار ماتم کیا کرتے تھے اپنے حجرے میں. تو بہرحال دیکھیے بہت سے علماء تو اس طرح سے بھی توسل کرتے ہیں. اور ایک طریقہ کار یہ بھی مرزا قومی جن کے بھی آپ نے خبر بھی دیکھی تھی ان کے متعلق ملتا ہے کہ زیارت جامع کبیر پڑھ کر حضرت اسرائیل کو ہدیہ کرتے تھے کہ جب وقت مرگ میرا آئے اور روح نکالے جانے کا موقع ہو تو اس وقت حضرت اسرائیل مجھ پر آسانی کے ساتھ میری روح کو نکالے. یہ بھی آپ طریقہ کار رکھیں کہ جو ثواب ہے یہ حضرت اسرائیل کو بھی ہدیہ کیا کریں اس نیت سے تاکہ جب وقت انتقال قریب آئے تو ہمیں اس کا فائدہ پہنچے. اور چوتھی رگ جو ہونی چاہیے رگ جدوجہدی, رگ مقدسی, رگ توسلی, اور چوتھی رگ اس کا نام ہے رگ عوامی. عام لوگ جس طرح سے زیارتوں پر جاتے ہیں, مجالس برپا کرتے ہیں, ماتم داری کرتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, دینی رسومات کے اندر سرگرم عمل نظر آتے ہیں, صاحبان ایمان کو بھی ان سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے, علماء کو بھی ان سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ تو بڑے عوامی قسم کے کام ہیں, ہم تو بڑے علماء ہیں, یہ عوام کو کرنے تو ہمارا کام تو تحقیق اور علم کی جستجو ہے. جیسے کہ عموماً جو خواتین ہیں, ایک دفعہ ہوا تھا یہاں پر وہ حضرت علی اصغر کے حوالے سے ایک وہ نکالا جاتا ہے کہ ایران کے اندر بھی جلوس نکالا جاتا ہے جس میں ہرے رنگ کے کپڑے بچوں کو پہنائے جاتے ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ ایران سے وہ کپڑے بھی آئے تھے کہ وہ اس جلوس میں بچوں کو کپڑے پہنا کے لائیں. کسی خاتون ذاکرہ نے جملہ کہا تھا جو آج تک یعنی میں اس کی کڑواہٹ اپنے اندر محسوس کرتا ہوں, ہم نظریاتی ذاکرہ, ہم سے کیا کام لیا جا رہا ہے بچوں کے ہرے رنگ کے کپڑے وغیرہ پہنانے. تو اس قسم کی جو جن میں رگ عوامی نہیں ہوتی یہ دیکھیے ان کے ساتھ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے, ایک قسم کا تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے. آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کے متعلق ملتا ہے یہ پا برہنا پیشانی کے اوپر مٹی لگی ہوتی تھی, جسم کے اوپر مٹی لگی ہوتی تھی, گریبان کے بٹن ان کے چاک ہوتے تھے, اس طرح سے عزاداری کرتے تھے جیسے عام لوگ عزاداری کرتے ہیں. ایک رگ عوامی بھی ہونی چاہیے. تو اب دیکھیے بہت سے طالب علم ایسے ہوتے ہیں نہ ان کے اندر رگ جدوجہدی ہوتی, نہ ان کے اندر رگ توسلی ہوتی, نہ ان میں رگ مقدسی ہوتی, نہ ان میں رگ عوامی ہوتی ہے, نہ محنت ہوتی ہے, نہ کوئی مطالعہ ہوتا ہے. ایسے افراد کی اکثر نمازیں بھی قضا ہوتی ہم نے دیکھی. یہ افراد دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے جو کوئی شخص نابینا ہے تو وہ ایک نابینا جو ہے دوسرے کو کیا روڈ پار کرائے گا, بلکہ یہ معروف کو منکر اور منکر کو معروف بنا کے پیش کرتے ہیں. اصلاح کے بجائے ایسے افراد زیادہ تر فساد کا سبب بن جاتے ہیں اور خود ساختہ ذاتی نظریات جو ان لوگوں کے ہوتے ہیں اس کو اسلام بنا کر پیش کرتے ہیں. ایسے طالب علموں کو چاہیے کہ اگر یہ 4 چیزیں ہر شخص اپنے اندر محسوس کرے, اگر اس میں یہ نہیں ہے اور وہ اس کو پیدا بھی نہیں کرنا چاہتا تو یہ فیلڈ اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. یہ افراد جو ہے ٹھیک ہے تقریریں اور جو اخباری خبریں اور انٹرنیٹ نامہ لوگوں کو اپنی تقاریر کے اندر سناتے رہے, کوئی قرآن و حدیث والی چیز جو ہے پیش نہ کریں اور ان کے لیے بہت ساری جو فیلڈس اور ہیں اس کا انتخاب کریں. تو ورنہ یہ اگر انہوں نے کسی اور فیلڈ کا انتخاب نہیں کیا اور اسی فیلڈ کے اندر ہی مذہب کے اندر آگے بڑھتے رہے تو یہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود بھی جہنم میں جائیں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی جہنم کے اندر لے جائیں گے. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و